मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर नामजद किया है तंजीम नौ में। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। जब IMF का शोर मचाते हैं तो इसलिए मचाते हैं, इसलिए एहतजाज करते हैं कि ये कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा। हम उस खुदकुशी के इंतजार में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सियासत में हर रोज़ एक नया दिन होता है, हर रोज़ एक नई खबर होती है और ज़ाहिर है कि तबसरे भी बिल्कुल नए होते हैं। और पाकिस्तान तो एक ऐसी जगह है जहाँ ख़बरों की कमी नहीं, तबसरों की कमी नहीं, तंज़ियों की कमी नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया निकलता है। तो कल अब बाकायदा मियाँ नवाज़ शरीफ के 2 महीनों की जो मोहलत थी वो ख़त्म हो जाएगी और कल बाद अज़ इफ्तार वो रवाना होंगे कोट लखपत के लिए। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस मौके पर उनको उनके कारकुन छोड़ने के लिए जेल तक जाएंगे। अब सूरत हाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है इस पर बहुत लिखा बोला गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग यूँ है कि छोटे मियाँ बाहर हैं और बड़े मियाँ अंदर होंगे। इसी तरह से जो भागदौड़ नज़र आ रही है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर जो है वो जो सियासत का एक कहना चाहिए कि एक घर नज़र आता था रायविंड, वहाँ से थोड़ी छिनती भी नज़र आई थी। अब दोबारा मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो हैं वो नायब सदूर बन गए हैं, लिहाजा अब ऐसा लगता है कि शरीफ ख़ानदान की एंट्री दोबारा सियासत के अंदर जो है वो नज़र आ गई है। शहबाज शरीफ साहब चूँकि बाहर हैं, क्यों बाहर हैं इसके ऊपर तुम ज़रूर बात करेंगे, पीछे क्या वजूहात हैं, वो इलाज के लिए गए थे, वो तवील क्यों हो गया है, वापस क्यों नहीं आ रहे। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने गुगली कराई है और उन्होंने ये कहा है कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई इस्तीफ़ा शहबाज साहब का स्पीकर साहब आपको आया, स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं आया। तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी वक्त वापस आएंगे या अभी हम इसके ऊपर कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो एक नया यू टर्न टाइप हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इस मौक़िफ़ के ऊपर आया है। इसकी वजह क्या है? और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि अब जो कल एहतजाजी कॉल है, आपने देखा होगा मरियम नवाज़ का एक प्रोफाइल जिस पे कि उन्होंने 7 मई और ये कहा चलो चलो कोट लखपत चलो। इससे पहले 23 मार्च को भी एक कहा गया था कि वो कॉल दी गई थी एहतजाज की, लेकिन फिर वो वापस ले ली गई थी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। लेकिन अब ये जो कॉल दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये मुज़ाहमती या एहतजाजी सियासत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसका आगाज़ करने जाएंगी। और क्या मरियम नवाज़ उसका आगाज़ करेंगी या ये पार्टी कारकुनों के हाथ में होगी, ये इंटरेस्टिंग पहलू है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर मरियम नवाज़ साहिबा को भी चैलेंज करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो आपने सुना उन्होंने हुब्बे अली में कहा है या किसी और तनाजुर में कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि प्योरली वो कह रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा के लिए या जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो निशाना है और मरियम नवाज़ बहाना है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर IMF की शराइत, IMF के बहुत सारे लोग, ख़जाना की नई टीम, तब्दीली आ चुकी है। ये तब्दीली आज अपोजिशन ने उसके ऊपर एहतजाज किया है, मुश्तरका एहतजाज था पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। लेकिन ये एहतजाज कितना मौसर हो सकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिलावल भुट्टो ने तो ये यहाँ तक कहा कि एक संगीन मसला इख्तियार हो गया है। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ कराएंगे। ज़रा सुनिएगा बिलावल भुट्टो ने क्या कहा। अच्छा चले थोड़ी देर के बाद हम उनको सुनवा देते हैं। लेकिन आप जो अभी देख रहे हैं ये पार्लियामेंट के अंदर का एहतजाज है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने किया। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जो कि वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, बल्कि पूछेंगे। उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने हमसे ही बात करते हुए कहा था और बड़े उससे कहा था कि असवा मंडे को मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ और पार्लियामेंट में नहीं आए प्राइम मिनिस्टर। पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सेंटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो स्टूडियो आएंगे, लेकिन वो बहरहाल अब अपने घर से ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, बैठा ही चाहती हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाजिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो मैं ख्याल है शाजिया तो अब
آپ سے ہی شروع کرنا ہے. اب کیا کہتے ہیں آتے ہی اولے پڑ جاتے ہیں. کیا آپ بتائیے گا کہ کیا یہ پالیٹکس میں اب ایک نیا رنگ آ گیا کہ کل تک پی ایم ایل این ایک بڑی کمپرومائز سی پارٹی لگ رہی تھی, آج لگ رہا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں رہے. مریم نواز نے بھی ایک کال سی دے دی ہے کل کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی اب پیپلز پارٹی کے ساتھ مزاحمتی سیاست میں آ جائے گی جلدی سڑکوں میں؟ دیکھیں, جو پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی ہے وہ تو بحیثیت جماعت وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہی سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن کے اندر پی ایم ایل این کو یقینی طور پر ایک بھرپور رول ادا کرنا چاہیے. جو ملک کے حالات ہیں, جو کچھ کہا گیا تھا عوام سے, جو وعدے ہوئے تھے, اس کی تو سمت بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے, اور حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری کسی سے مخالفت, سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن آج پاکستان کے جو حقائق ہیں وہ بہت دردناک ہیں, اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں, ان حالات میں یہ ہرگز پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ کوئی بھی جماعت جو اپوزیشن میں ہو وہ کمزور پڑے یا کمپرومائزنگ نظر آئے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک اپوزیشن بھرپور طریقے سے کی ہے, اور ایک اس ملک میں فریڈمز کی جو ایک جد و جہد ہے, آزادی کی جو جد و جہد ہے, اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. تو آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ لوگ اپنے مسائل لے کر آنا چاہتے ہیں, سامنے آنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ان کو آنے دینا چاہیے, دوسرا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنی نمائندگی جو ہے بڑی واضح طور پر دکھانی چاہیے, بٹ کیپنگ ان جو بھی ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آئینی ہوتی ہیں, قانونی ہوتی ہیں. ہم قانون کی بھی پاسداری کرتے ہیں, ہم آئین کی بھی پاسداری کرتے ہیں, لیکن ان تمام جو قوانین اور آئین ہے وہ ہمیں اپنے جو ہمارا حق ہے پروٹیسٹ کا یا ڈیمانڈ کرنے کا, وہ ہم سے نہیں لیتا آئین. تو ہم اسی دائرے میں رہ کر اپنے ان حقوق کے حصول کے لیے یہ جدوجہد اور یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, آج پارلیمنٹ میں جو ہوا اس پہ بھی میں آتی ہوں, لیکن جاوید عباسی صاحب, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کال دی ہے کل کی جو احتجاج کی ہے, کیا آپ احتجاج کر پائیں گے, یا پھر سر وہی 13 جولائی کی طرح وہ چیرنگ کراس سے واپس جماعت چلی گئی تھی اسی طرح ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیں, الیکشن سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بھرپور اپنی الیکشن کمپین چلائی ہے, اور جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ سارے پاکستان کے لوگوں کے سامنے لائے تھے. الیکشن کے بعد ساری سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ اس حکومت کو کچھ وقت دینا چاہیے, اور اگر یہ جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں مہنگائی ختم کریں گے, یہاں انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی, یہاں بہتری آئے گی, یہاں لیجسلیشن لے کے آئیں گے, ہم سستا اور فوری انصاف مہیا کریں گے, یہ وہ سارے جو وعدے تھے وہ ہم نے کہا کہ اگر یہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے. اس کے باوجود کہ ہمارے الیکشن میں بڑے سیریز ریزرویشن تھے. آپ دیکھ لیں کہ اب ایک ایسی ٹیم انہوں نے آ کے کھڑی کر دیا ہے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ پہلے انہوں نے منسٹر ہٹایا ہے, پھر گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے لگا دیا ہے, پھر ایف بی آر کا چیئرمین انہوں نے لگا دیا ہے. آج آپ اندازہ کریں کہ جب نیشنل اسمبلی میں بھی ضرور ہوگا, سینٹ میں میں نے خود یہ بات شروع کی, سب سے پہلے میں نے کہا کہ کوئی قوم, کوئی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو اور ایک دن پہلے آپ نے لوگوں کو مہنگائی کا بم گرایا ہے. آپ نے کتنی بڑی اچھا نہیں ہے بھائی صاحب, آپ کی بات میں تھوڑا سا سر ایک وضاحت آپ سے لینی ہے. آپ نے کہا کہ ان کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے, جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں میں نے کہا کہ ہماری قبل از وقت انتخابات ضروری ہیں, یہ اپنا ایجنڈا پورا کریں جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا. وہ تو 5 سال ان کو پھر 5 سال پھر حکمرانی کرنے دیں. یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی, پی ٹی آئی کے لوگ آ کر جو ہے وہ جواب دیتے. آج سارا بزنس چھوڑ کر ہم نے کہا کہ اس مہنگائی کے کو ڈسکس کریں, لیکن انہوں نے کوئی آدمی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کہ منسٹر اپوز کرنا شروع ہو گئے کہ یہ مسئلہ نہیں. آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے کہ 5 سال پورا کرے عباسی صاحب, یا آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو؟ نہیں, ابھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی, ہم نے سب جماعتوں نے مل کے کو ٹائم دیا تھا کہ یہ اپنا جو لوگوں سے وعدہ کیا وہ پورا کر سکیں, لیکن اب یہ اس نیز پر انہوں نے قوم کو بتا دیا ہے, معیشت اس جگہ پر پہنچ گئی ہے, مہنگائی کا طوفان انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. جس طرح یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہے ہیں, اس طرح تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہ تو یہ چلا سکتے ہیں, نہ ان کے پاس ٹیم ہے. ہم آج جو آواز اٹھا رہے ہیں عوام کے لیے اٹھا رہے ہیں, عوام کے مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, عوام کے حقوق کے لیے ٹھیک ہے. تو اب اس نہج پہ آگے جہاں انتخابات ضروری ہیں آپ کے خیال میں. اچھا چلے میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس آتی ہوں.
मैं दोबारा आती हूँ सर, आपका कोई टेक्निकल इशू हुआ है। अली भाई ये बताइएगा कि अभी जैसे कहा अब्बासी साहब ने कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरा करें, मगर पीपल्स पार्टी का भी कोई इरादा नहीं है, आपका इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आप सबको, जो है रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। दुआ है कि ईद कम से कम हम सब एक साथ करें और कोशिश करेंगे। दुआ है कि लोग इस रमज़ान को इस महंगाई के बोझ बर्दाश्त करें, में बर्दाश्त अल्लाह करने उनको की अल्लाह बर्दाश्त ताला की ने तौफीक अता फरमाए। कुव्वत बर्दाश्त मैं जो है समझता हूँ कि रमज़ान का जो है रोज़े का असल मकसद ही जो है वो कुर्बानी है, और सियासी बातें तो करेंगे, लेकिन रमज़ान के हवाले से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अपना ख़र्चा कम करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगों पे हम खर्च करें और अपने इर्द गिर्द देखें। अच्छा वो क्या शाहजहां एक रोटी खाएं? नहीं वो मैं नहीं वो कहूँगा। आपके मिनिस्टर ने कहा ना, नहीं, उस बात से मैं नहीं एग्री कहा करता। कि भाई वो कुर्बानी लोगों के लिए, लेकिन और दूसरा वैसे और ही दूसरा दे रहे ये है कुर्बानी कि रोज़। जो देखिए खुशी कभी भी ख़रीद के आपको नहीं मिलती, खुशी हमेशा तकसीम करके देने के बाद मिलती है। बिल्कुल सही है, तो लेकिन अब तो लोग देने की तो पोजीशन में हैं। अगर किसी का प्लान है कि उसने अपने लिए 2 जोड़े बनाने हैं तो आप 1 जोड़ा बनाएं, 1 जोड़ा किसी और को। तो एक गरीब आदमी के लिए जिसके जेब में 200-300 रुपए 100 रुपए हों, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये आप बहुत से महंगाई के तनाजुर में तो नहीं कह रहे बहुत ना? से लोग या आप ऐसे हैं- इसार के तनाजुर में कह रहे हैं, क्योंकि बहुत फिर आपका से- क्लिप चलेगा कि 2 रोटी के बाद 1 जोड़ा। नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं हाँ। जो ये सोच के ही उनको रात को नींद नहीं आती कि रमज़ान शुरू हो गया है और ईद आ रही है और मेरे बच्चे कपड़े मांगेंगे और मेरे घर में ख़र्चा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसकी फ़िक्र होगी कि मेरे मेहमान आएंगे ईद के दिन मुबारकबाद के लिए, मैं कैसे। तो ये उन लोगों के मसाइल हैं जो ज़्यादातर तनख्वाहदार क्या हुकूमत को इसका एहसास है? जो मैं बोल रहा हूँ तो एहसास है। अच्छा दूसरा जो क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, आपको याद होगा, कि अगर फ़रात के किनारे एक भी कुत्ता भूखा मरता है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। देखें, ये भी फरमाया था और ये भी है। मेरे ख्याल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, उसका मफ़हूम है। एक ज़माने में मैंने असम्बली में ये बात भी की थी कि एक तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल है जिसका मफ़हूम है कि एक मैसेज इसका क्या है, मैसेज ये है कि आप एक आदमी की रियासत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल का मफ़हूम है ये है कि जो कोई कत्ल होता है उसका अगर कातिल ना मिले तो जो हुक्मरान तबका होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मैसेज क्या है? उसमें मैसेज ये है कि यू हैव टू परसू इट, कि कोई आपका रियासत का बेटा या बेटी जो है वो उसका कोई मरता है, कुछ होता है। लेकिन बहरहाल इस इशू की तरफ आते हैं। अब्बासी साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। पहले तो मैं अब्बासी साहब से कहूँगा, आजकल बड़े वोकल हो गए हैं। मेरे तो बड़े मोहतरम हैं, मेरे सीनियर भी हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों रमज़ान में थोड़ी सी कीमतें उस वक्त भी बड़ी थी। उन दिनों शायद अब्बासी साहब ने चुप का रोज़ा रखा था। रोज़ा अच्छा होता है लेकिन चुप का नहीं। तो कभी मैं कहता हूँ अफजल जहाद क्या है? अपना एहतसाब, यानी कि आप दूसरे को तो सुनाएं, लेकिन जब आप ताकत में थे तो क्या करे थे। और ये हमारा एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आपके दौर में कीमतें बढ़ी हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हम भी बढ़ाएं, सही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बैलेंस रखें। क्या उन दिनों आप इस तरह बढ़ चढ़ के बोले? या सवाल ये है, चलिए ये मैं अपने पे रख लेता हूँ कि उन दिनों हम बड़ा चीखो पुकार करते थे, तो क्या आज हम अपनी पार्टी के अंदर इस पे गुफ्तगू करते हैं? आप करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, जो असल बात की तरफ मैं लाना चाह रहा था। कैबिनेट मीटिंग में, बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग में आपने क्या बात की? टफ डिस्कशंस होती हैं। किससे डिस्कशन होती है? अब तो हफीज शेख साहब आ गए, वो जवाब दे ही नहीं। शेख साहब नहीं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। वो वज़ीर आज़म तो फिर चले अभी। लेकिन मैं ये बताऊं, मैं आई कैन नॉट ब्रिंग यू द वीडियोस ऑफ जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। मुझे नहीं पता नहीं, we trust you, हमें आपके पता है, ज़माने पहले भी में बात पीपल्स करते रहे। पार्टी में या नून में क्या होता था। नून का मैं वैसे इन लोगों का मैं आइडिया वैसे कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल एक चीज जो है उस पर टफ जो है डिस्कशंस होती हैं, आसानी से कोई फैसला नहीं होता। अच्छा ठीक है उस पे। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ा अजीब लगा आज, अब्बासी साहब ने कहा लेजिस्लेशन नहीं होती, और हमने ओ भाई हमने तो आपको कहा, आप कब कौन से वफाकी वजीर ने आपको वहाँ पे कहा? मैं मौजूद था वहाँ पे, आजम सवाती साहब मौजूद थे वहाँ पे, आई थिंक हमाद अजहर भी आए हुए थे, 1-2-3 मिनिस्टर और भी शायद थे। किसने आपको कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है? सिर्फ जो है चेयरमैन साहब ने आपको ये कहा एजेंडा पूरा कर लें,
جس پہ کوئی 45 منٹ لگ جانے تھے 40 منٹ کر لیں, جس میں آپ جو گلا کریں گے لیجسلیشن نہیں ہوتی, وہ لیجسلیشن کے لیے ایجنڈا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو چیئرمین صاحب نے, عباسی صاحب, اب اس بات پہ آپ مجھے نہ کہیں کہ میں یہ بات غلط کر رہا ہوں, کیا چیئرمین سینٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 40-45 منٹ میں, گھنٹے میں ایجنڈا پورا ہو جائے گا, میں 10 بجے تک تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. آپ لوگوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور نکل گئے وہاں سے. اچھا, لیکن قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاست کرتے ہیں, یہ سینیٹ کے اندر تو سیاست کرتے ہیں. سینیٹ کے اندر تو ہو گیا, باز صاحب سے اس کا جواب بھی دوں گی. قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا ہے؟ ایک جملہ لے کے پھر میں بریک پہ جاؤں گی, پھر میں باز صاحب سے پوچھوں گی. لیکن شازیہ, قومی اسمبلی میں کیوں لیجسلیشن نہیں ہو پڑی؟ آج وہاں پہ بھی احتجاج ہوا ہے, کیوں آپ لوگ کوآپریٹ؟ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا ہے. دیکھیں, ضمیر کا بوجھ تو آپ اپنی باتوں سے ہلکا کر رہے ہیں, ایکشن سے نہیں کر رہے. باتیں کانوں کو اچھی لگتی ہے, لیکن جو ایکشنز ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. یہ اتنا بڑا تضاد ہے کال آف فیل کا, جس کی میرا خیال اس سے بہترین مثال نہیں ملے گی. اور میں کچھ نہیں کہ جماعت کے پوسٹرز آج کیونکہ لوگ دکھا رہے تھے کہ جی دیکھیں وہ پنجاب میں انہوں نے جب ایک ریلی نکالی, یہی مہنگائی, یہی پیٹرول بڑھا, وہ انہوں نے خود یاد دلایا نون کو. تو اس سے بڑے بڑے اور اس سے رنگین پوسٹرز جو تھے ان کی جماعت نے, اس وقت آپ کو بھی مل جائے گی وہ فوٹیج آپ کو مل جائے گی. سو یہ ساری چیزیں ہوئیں, بلکہ بہت کچھ کہا جاتا تھا اسمبلی کے فورم پر, اور حکمران کو اس وقت سنایا جاتا تھا, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. وہ بھی ہمیں کہا کرتے تھے دال مہنگی ہو گئی ہے تو آپ مرغی کھا لیں, تو وہ بھی غلط ان کا طریقہ کار تھا. لیکن آج کیا ہوا؟ آج جن مثالوں کو لے کر آپ الیکشن میں گئے, جن وعدوں کو لے کر آپ نے لوگوں کو پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ خواب سنہرے دکھائے, آج آپ بات تو کر رہے ہیں, یہ اب لوگوں کے کانوں تک اس طرح نہیں پہنچتی جیسے پہلے پہنچا کرتی تھی. اب وہ جو آپ کسی کو تلقین کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ایک کپڑے ایک جوڑا بنائیں. اسما حالت یہ ہے کہ آپ بازاروں میں جائیں, دکانداروں کی حالت دیکھیں. میں حیران نہیں ہوں گی کہ عید کے بازار جو ہیں ان میں اتنی رونق نہیں ہوگی جو ہوا کرتی تھی. اور یہ اس لیے نہیں, اللہ کرم کرے, سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن یہ معاشی اعتبار سے یہ بھی الاؤ نہیں کر رہی ہے لوگوں کو. آج احتجاج یہی تھا. ہم نے اسپیکر صاحب سے یہ کہا, اور ہم نے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ اسپیکر صاحب آج جو باہر کی سینٹیمنٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ پریزیڈنٹ کا جو تقریر کی تھی انہوں نے, میرے خیال کب سال ہونے والا ہے, آپ اس پہ ڈسکس کریں. ہم نے کہا جی وہ ایک الگ ایشو ہے, آپ ہمیں فلور دیں. ہم یہ 10 روپے آپ نے تقریباً پیٹرول بڑھا دیا, راتوں رات رمضان سے پہلے تحفہ دیا, پھر IMF کا ایشو, چیزوں پہ آپ ہمیں بات کرنے دیں. اب نہیں کرنے, اگر یہاں بھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر کہاں جا کے انسان بات کرے؟ نہیں, یہاں پہ آپ بات کر آپ کو یہاں نہیں, ایسے پارلیمنٹ یہاں تو آپ ہمیں بلا لیتی ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, وہاں تو ہمارے مائک بند ہوتے ہیں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لوں, لیکن یہ بڑا یہ آج کل بیٹھا ہی بیٹھا ہے, یہ بڑا مجھے مائک نہیں دیتے. سب سے زیادہ مائک دیتے تھے ہمارے اسپیکر صاحب بھی دیتے. میرا جو گلا ہے نا, ویری گڈ. اچھا, یہ ملتا تھا البتہ مائک مجھے نون لیگ سے بہت کم ملتا تھا. اچھا, باسی صاحب مجھے پوچھتے ہیں, باسی صاحب نے سینیٹ میں کیا کیا, جانتے ہیں مجھے نہیں مائک. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اب باسی صاحب سے پوچھیں گے. ایک تو ان کی پارٹی کے اندر ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اور پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, اور دوسری طرف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کچھ اور دن دین دیو. چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید عباسی صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا کیا پروگرام ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نہیں وہ وطن آ رہے ہیں, اور عید سے پہلے آ رہے ہیں, بجٹ کے بعد کے سے پہلے آ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو پارٹ پلے کر سکیں گے؟ اور کل جو آپ کی احتجاجی کال ہے یا مزاحمتی کال ہے تو نہیں, مگر کیا بن سکتی ہے, اور مریم ہی اس کو لیڈ کریں گے یا شہباز صاحب لیڈ کریں گے؟ پہلے بھی کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے تو عدالت میں سے حکم کے پاس گئے تھے. انہوں نے پہلے عدالت میں گئے اور ادھر سے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں, میں نے اپنا علاج کروانا ہے. علاج کروانے کے فوراً بعد وہ پاکستان میں آئیں گے, اور انشاءاللہ بجٹ سیشن میں وہ یہاں موجود ہوں گے. وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, اسی طرح آ کر یہاں اپوزیشن کریں گے جس طرح اپوزیشن کا رول ہے اور جس طرح انہوں نے پلے کیا ہے. کوئی آدمی بھی علاج کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے تو اسے 2 یا 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. یہاں ایک فیکٹری ہے حکومت کی جو کنفیوژن پھیلانے کے لیے لگی ہوئی ہے. جس ملک کے وزیر اعظم روز کہتے ہوں کہ میں NRO نہیں دے رہا, آپ سارے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے NRO مانگ نہیں رہا, کوئی اب مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ بات اس معاملے پر کوئی اپوزیشن بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
تو لہٰذا ہم صرف کیا پوچھتے ہیں جو ابھی جو بہت ضروری بات ہے جو ان سے ہم بار بار پوچھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ نہیں پوچھ رہے، نہ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. کیا دوائیاں کی قیمتوں میں 300% سے 600% انہوں نے مہنگائی نہیں کی ہے؟ کیا انہوں نے گیس کی قیمتوں میں 143% مہنگائی نہیں کی ہے؟ کیا انہوں نے پیٹرول کی جتنی بھی پروڈکٹ مصنوعات ہیں اس میں کتنی بڑی مہنگائی نہیں کی ہے؟ آج پاکستان کا کامن مین، آج پاکستان کا عام آدمی، آپ شہری پر کے عام جو مڈل کلاس ہے وہ سارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سر آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انہوں نے نہیں چھوڑی ابھی. یہ تو وزیر پارلیمانی امور ہے علی محمد خان صاحب، ان سے تو ہم پوچھیں گے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ وہ نہیں چھوڑے، وہ واپس آ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے، یا پھر یہ کہ وہ رانا تنویر صاحب کو آپ دے دیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے رانا صاحب کا نام آیا ہے. نہیں، ہماری میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب ابھی کچھ دیر بعد ادھر باہر رہے علاج کے لیے ہے، لہٰذا انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کی چیئرمین شپ جو ہے یہ رانا تنویر صاحب کو دی جائے. اور یہ فیصلہ ہوا ہے میٹنگ میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کریں گے، ان سے ملیں گے اور ان سے یہ بات کریں گے، لیکن یہ پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے جو ہم کینڈیڈیٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے نامزد کر دیا ہے. یہ کہا تھا کہ باقی اپوزیشن جماعتوں سے بھی بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ پھر معاملہ آگے لے کے جائیں گے. اچھا، یہ آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے نا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آج رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، ہم جب تک استعفیٰ وہ نہیں دیں گے کوئی اور بن ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ کیوں افواہیں اڑی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل گئی ہیں ان کے؟ یہ اپنی پارٹی کو ان آرڈر کریں. ہم نے تو نہیں کچھ کیا، خود سے ہی جو ہے اپنا اعلانات کیے جا رہے ہیں. ادھر سے کنفیوژن ہے، ایک ممبر اور بیان دے رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے. اور رانا تنویر صاحب آ رہے ہیں، ادھر سے خواجہ آصف صاحب کی باتیں چل رہی ہیں پارلیمانی لیڈر کی. ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو بنائیں، رانا تنویر صاحب کو بنائیں. جب آپ کے اپنے پارلیمانی پارٹی سے آپ کا ایک ممبر کچھ بولے گا، دوسرا ممبر کچھ بولے گا، آپ تسلیم نہیں کریں گے اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کسی اور کے پاس جاتی ہے تو؟ دیکھیں تسلیم کرنا نہ کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی، دیکھیں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے عددی اکثریت بھی بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں بنا سکتا. ایک آپ کی ایک روایت ہے نا، اس روایت کو ہم نے باوجود اس کے کہ خان صاحب پہ بہت کرٹیسزم ہوئی، انہوں نے وہ ساری برداشت کی، بننے دیا شہباز صاحب کو. اب اس میں اس وقت شہباز صاحب پہ ان کی اور آپس میں ایک تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اتنا فور گرانٹڈ، یا اگر یہ ہیں فور گرانٹڈ مجھے نہیں پتا، لیکن ہر کسی کے لیے ان کا جو ہے اوپن ہوگا سارا کچھ. یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا؟ شہباز شریف صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. اور یہ ایک اور چیز بھی ہے، اٹ واز اے جینٹلمینز ایگریمنٹ سارٹ آف اے تھنگ کہ آپ ایک روایت کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ کسی روایت کی پاسداری کرنے کے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی کسی روایت کے پر پابند نہیں ہیں، قانون کے مطابق پہ چلیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسکشن سے ایک اعتماد میں لے کے آپ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، شہباز صاحب بیمار ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہے، آپ رانا صاحب کو لے کے آ رہے ہیں، میں ہی سمجھتا ہوں جمہوری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پوزیشن والوں کے ساتھ بھی ملیں اور ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کریں. اپوزیشن سے آپ کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب نے یہ آئیڈیا دیا تھا. آپ دیکھیں اتنی اہم چیزیں آئی ایم ایف کے بارے میں چل رہی ہیں، ادھر نیا گورنر اسٹیٹ بینک آ گیا جو کہ آئی ایم ایف کہ وہ مشن چیف رہے ہیں مصر کے اندر. یہاں جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اپوزیشن کے اندرونی جو چیزیں ہیں، ناٹ پیپلز پارٹی بٹ پی ایم ایل این کی، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ معاملات کیسے شروع ہوئے، ہمیں تو خود ٹیلی ویژن سے پتہ چلا کہ کچھ اس طرح کی خبر آ رہی ہے اور اس پر ہمیں تشویش ہوئی، کیونکہ یقینی طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ 5-6 مہینے لگ گئے تھے ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا ڈیسیشن لینے میں. اور اس کا ایک اصولی موقف جو پیپلز پارٹی نے اختیار کیا تھا وہ یہی تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن کو بنایا جائے، جو کہ پچھلے 2-3 جو ٹینیورز ہے اس میں ایک روایت رہی ہے اور اس روایت کو مضبوط کیا جائے. اچھی روایت ہے، کوئی روایت اچھی ہوتی ہے، بے شک اس کا ذکر کسی قانون کی یا کسی رولز کی بک میں نہ ہو تو بھی روایت ہے، اور اگر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور یہی ہماری سوچ تھی کہ اصولی موقف ہے. ایک دوسری جماعت کی لیڈرشپ کو مل رہی تھی ان کی جو عددی اکثریت اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، اس حساب سے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہم نے سٹینڈ لیا. یہ کسی ایک اکیلی جماعت کا سٹینڈ نہیں تھا، تو مسترد بھی کیا، ان کو کہا گیا کیا اس آفر کو بھی مسترد کیا جو کہیں سے کہانی چلی کہ ان کو ہے. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں انٹرسٹڈ ہوں نہیں، نہ میری جماعت نے ایسا کوئی اندیہ دیا ہے. بہرحال جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور اگر کسی چینج کی خبر ہمیں ملتی ہے میڈیا سے اور پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران جن پر کہ پارلیمنٹ کی افیئرز کی ذمہ داری رکھی گئی ہے
उनको अगर इत्तला नहीं होती तो तशवीश होती है। तो आज आपकी मीटिंग हुई थी, लेकिन हाँ रिजर्वेशंस बिल्कुल जिस तरीके से अभी अब्बासी साहब ने फरमाया कि ये हमारा कोई अंदरूनी बात चल रही थी, अब ये होता ना क्या सराइयाँ या कोई चाइनीज विस्पर कोई बात निकल आई कहीं से निकल के पहुंच गई कहीं, हमने तो जी उस तरह रिएक्ट करना था ना, क्योंकि हम वो जमात थी ऑपोजिशन की जो इनके साथ खड़ी रही एक उसूली मौकिफ पर। उस वक्त भी पार्लियामेंट का दिफा किया जब यहाँ पर भाई की जमात बाहर अटैक कर रही थी। पार्लियामेंट की सॉवरेंटी और उसके इस्तेहकाम के लिए हम उसूल पर खड़े हैं उस वक्त भी और आज भी। लेकिन ये हमें भी कुछ तशवीश हुई कि जब हमारी लीडरशिप को, बल्कि शहबाज शरीफ साहब फोन उठा के कॉल करके बता देते अगर कोई ऐसी बात थी। यहाँ मौजूद है प्रेसिडेंट साहब भी, जरदारी साहब भी हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, किसी को बता दिया और वो तो रेगुलरली आते हैं असेंबली। चेयरमैन बिलावल तो आते रहे हैं असेंबली। तो अब आप क्लियर है, आज आपकी मीटिंग नहीं आए होंगे, आप क्लियर है उसमें? हमारी इस मौजू पे मीटिंग नहीं हुई क्योंकि इस पर हमारी कोई ऐसी ऑफिशियल पहले भी नहीं हुई थी मीटिंग और आज भी नहीं हुई। हमारी जो मीटिंग थी वो जॉइंट ऑपोजिशन की मौजूदा हालात, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज, IMF जो है वो बाहर भी और अंदर भी, IMF वर्सेस IMF अब चलेगा सारा सिलसिला, और इसके साथ साथ जो ये तैनाती और रातों रात लोगों को हटाया गया, कोई नोटिस नहीं था, और जिस तरीके से जो ड्यू प्रोसेस था उसको वायलेट किया गया किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, कतई नजर इसके कि आपने किसको लाके बिठाया, लेकिन ड्यू प्रोसेस लाहौर हाई कोर्ट का एक पुराना फैसला है जो अली अरशद हकीम साहब के केस में है, जिसपे उन्होंने बड़ा नोटिस लिया और उसको वायलेशन करार दिया। लेकिन शाजिया मैं एक छोटी सी ब्रेक भाई साहब ले रही हूँ, प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है IMF का और रजा बाकर साहब की तैनाती। उन्होंने मिस्र के अंदर जो है वो कौन सा की कामयाबी उन्होंने हासिल की जो पाकिस्तान में कर पाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर कहा कि कोई सदारती निज़ाम की बात नहीं है, मगर अब सदारती निज़ाम तो आ नहीं रहा, वो तो तकरीबन टेक्नोक्रेट्स की सूरत में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। उस पर कितने रेजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी और PMLN को और ख़ुद हुकूमत को? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेंटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन वो बगैर बताए प्रोग्राम में से उठ के गए हैं। शायद उनको कुछ सवाल जो हैं वो मुनासिब नहीं लगे, जवाब देना चाहिए जो उनसे सवालात पूछे जाते। एनीवेज हम इंतज़ार करेंगे, अगर वो प्रोग्राम में आते हैं वापस तो बहुत अच्छा होगा। शाजिया, ये जो IMF का मामला है और अब तो पूरी टीम ही हफीज़ शेख साहब का भी कह रहे हैं और उसके बाद अब रज़ा बाकर साहब हैं। शब्बर ज़ैदी तो खैर ही इज़ अ गुड चॉइस, रज़ा बाकर साहब को हमने नहीं देखा, मगर जो इनके बारे में सुना है एक्चुअली जो जब ये वहाँ पे थे माहिर इक्तिसादियात के तौर पे, और फिर इन्होंने जो मिस्र में काम किया 2016 से सितंबर 2018 तक 3 प्रोग्रामों के तहत, यानी जो IMF के थे, शरह गुर्बत में इजाफा हुआ जो 35 से 55% तक गया। रज़ा बाकर साहब के बारे में ये IMF की वो है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो IMF का प्रोग्राम दिया वो ये कहता है कि जी EGP USD के तहत शरह मुबादला तकरीबन दुगनी हो गई थी मिस्र के अंदर जो प्रोग्राम था उसके अंदर। तो आप क्या, और फिर जुलाई 2017 में महंगाई में इजाफा 33% हो गया था, जिसकी वजह से मिस्र के मरकज़ी बैंक को पॉलिसी शरह में 9.25% उसको बढ़ाना पड़ा था। आप क्या मतलब कैसे आपको लग रहा है? देखिए, एक तो दोनों बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स हुई, यकायक हुई, और मैं नहीं समझती कि इसका दिफा हुकूमत करेगी। हुकूमत ने ये काम किया है, लेकिन अगर आप इसको इन ऑल फेयरनेस देखें तो कौम का इतना हक तो बनता था, या पार्लियामेंट का इतना हक तो बनता था, किसी किस्म से एतमाद में लेना चाहिए था। और जहां मैंने पहले बात की और आपने ज़ैदी साहब का जिक्र किया, मैं उनकी रेपुटेशन पे कोई उंगली नहीं उठा रही, उनकी रेपुटेशन हो, उनका प्रोफेशनलिज्म हो, लेकिन देखिए हर प्रोफेशनल के लिए जो प्रोसीजर है वो ज़रूरी है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने, मैंने जैसे अरशद हकीम साहब की मिसाल दी कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अपॉइंटमेंट को जो है वो वायलेशन करार दिया कवानीन की और रूल्स की, और इनके आने पर किसी किस्म का कोई रूल नहीं लागू होता, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि जो तरीक़ेकार हुकूमत अपना रही है वो काबिल अफसोस है। और ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि IMF के हाथों चली गई हमारी खजाने की कुंजी? एक तो मैं आपसे ज़ैदी साहब का ये जिक्र कर रही हूँ, जो जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो इन वायलेशन ऑफ रूल्स हमें नज़र आ रही है और प्रोसीजर हमें नज़र आ रही है, ड्यू प्रोसेस इख्तियार नहीं किया गया। दूसरा जो आप बात कर रही हैं, जो आपने अभी जिनका बताया भी कि वो IMF से उनका ताल्लुक़ है, वर्ल्ड बैंक से उनका ताल्लुक़ है,
اور کوئنسیڈنٹلی شیخ صاحب کا بھی تعلق ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف دونوں جو سے کہ ہے. آپ کے وزیر تو بالکل وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں رہے وزیر خزانہ. اور اس وقت کی جو اکانومی, اس سے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے. اکانومی کے جو حالات تھے اس پر تبصرہ آج بھی کیا جاتا ہے, تو وہی ان کے پاس ہے منسٹر. اچھا, لیکن میں صرف یہ جوڑنا چاہ رہی ہوں اس کو کہ ان کا تعلق بھی ان دو اداروں سے, ان شخصیت کا تعلق بھی ان دو اداروں سے. آئی ایم ایف سے آپ کیا لینے جاتے ہیں اور پھر وہ وصول ہوتا ہے اس قوم سے. تو اس قوم کے اوپر آپ نے آئی ایم ایف کا ہی ایک طریقے کا نمائندہ بٹھا دیا, سمجھ رہی ہے نا. سو دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ وچ از, جسے اب اردو میں ہم تو کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام. نہیں, یہ تو نو آبادیاتی نظام نہیں ہو گیا کہ ایک کمپنی کے خود ہی لوگ آ کے خود ہی مالک ہو جائیں گے, خود ہی طے کریں گے, اتنا شرح, اتنا اضافہ. یہ اپوزیشن کے یہ کنسرنز اور عوام کے بھی مفادات کا آپ تو کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس ہی جائیں گے, آئی ایم ایف کو آپ نے یہاں پہ بٹھا دیا. وہ تو خیر بہت باتیں کرتے تھے, ہم نہیں چاہتے کوئی خودکشی کرے, لیکن ہم نے بہت ساری باتیں سنی تھی. گفتگو میں مردوں کو بھی حقوق پامال ہو رہے ہیں. کچھ دیر تو آپ بھی دیکھیں حقوق کیسے ہوتے ہیں پامال, ہم نے تو صدیاں گزار دی. اچھا ایک چیز ہے دیکھیں, نہیں آپ کو تو 1450 سال ہو گئے ہیں, اللہ کا کرم ہے, اسلام نے پورے حقوق دے دیے ہیں. اسلام نے دیے, آپ لوگ روک کے بیٹھ گئے. اسلام نے ہمیں بہت حقوق دیے الحمدللہ. صاحب کے جواب سننا ہے اس پہ. آئی ایم ایف سر 2-3-4 باتیں. نمبر 1 دیکھیں, وہ کیا ہمارے وہ ایک ضرب المثل ہے, چلے نہیں بولتا, وہ مزیدار نہیں ہے, ویسے غصہ کر جائیں گے, لیکن وہ کیا ہے کہ ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی, اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. کہ اگر آپ لوگ ایک کام کریں تو بڑا ٹھیک ہے, اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے غلط کیا تھا. 3-4 باتیں میں کروں گا. نمبر 1, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب, میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, سنا ہے کہ اچھے وہ ماہر اقتصادیات ہیں. آپ لوگوں نے لگایا اس وقت ٹھیک تھا, لیکن جب ہم نے لگایا تو امریکی ایجنٹ ہے. آپ ہی کہتے تھے, آپ کی جماعت کہتی تھی, آپ کے ٹویٹ سے آپ پلیز چلا دیں. آپ کی جماعت تو آپ کو یوں آپ نے نہیں کیا ہوگا, آپ کی جماعت کے لوگوں نے کرٹیسائز کیا, اور یہ جو ہے ہم نے نہیں کسی کو ایجنٹ کہا. آپ کے اپنے جو ہے اپنا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے بھی بڑا ایک طنز کیا ہمارا, آپ نے لے لیا زرداری صاحب کا, آپ نے لگا دیا. کیا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کوئی نکاح پڑا ہوا ہے, کوئی ممبر ہیں ان کے؟ ہی از اے پروفیشنل, جسٹ ایز آئی ایم اے پروفیشنل, میں ایک وکیل ہوں, ان کو ہائر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہی از اے ٹیکنوکریٹ, ہائر نہیں کیا جاتا, آپ ان سے ہی از اے پاکستانی اوریجن کا, وہ پاکستان کا بیٹا. ہاں اب اس میں ایک چیز ہے, یہ دوسرے پہ بھی میں آؤں گا, صرف اس پہ ذرا یہ جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے باقر صاحب, جی, تو اگر آئی ایم ایف سے وہ سیدھے آئے ہیں, اب یہاں پہ ایک سوال ہے. مسلم لیگ نواز میں بھی میں آئی تھنک اشرف صاحب تھے, کچھ 2-3 سال شاید رہے, وہ ڈائریکٹلی آگے تھے. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ جسٹ بیکاز somebody از ورکنگ ان آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک میں, کیا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ اس پہ سوال ہو سکتا ہے, آپ کریں سوال. طارق باجوہ صاحب کے اوپر اعتراض کیوں تھا, یہ ایک اہم دیکھیں اب اس میں ایک بات, حالانکہ وہ پچھلے دور میں بہتر, ان کی بہت میں بہتر کسی بھی صورت میں, دیکھیں ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے پاکستان کا جھنڈا, پاکستان اہم ہے. میں کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ رہا کہ ایز اے جرنلسٹ آپ یا ایز اے ایکٹیو موسٹ ایکٹیو پولیٹیکل ورکر شازیہ صاحبہ جس طرح ہیں ایک اپوزیشن کے, آپ کا حق ہے ایز اے جرنلسٹ, آپ کا حق ہے آپ سوال کریں. کوئی پرٹیننٹ امپورٹنٹ چیز اسمبلی میں لے کے یا آپ میڈیا پہ لے کے آئیں, I'll be the first to support you. کہ ایک آدمی خدا نخواستہ اگر اینٹا پاکستان ہے اور وہ کسی اہم عہدے پہ بیٹھتا ہے, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پراپر وہ ویٹ ہوئے ہوں گے, ایک پروسیس کے تحت آئے ہیں. دیکھیں آپ کے جو فائنینس کے جو ہیں ہمارے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب, وہ آئے ہیں.